دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ لوہا منوا چکے ہیں، ضلع ہی نہیں بلکہ بیرون ضلع اور بلکہ بیرون ضلع ہی نہیں ملک کے گوشے گوشے میں حضرت اپنی تقریر کے لیے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یوٹیوب کے اندر ان کی بہت ساری تقریر موجود ہے۔ آج آپ کے درمیان میں پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ جب سنیں گے ان کو سننے کا دل کرتا ہی چلا جائے گا، آپ کا دل جھومتا ہی چلا جائے گا، آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ رات کیوں ختم ہو گئی، حضرت کی بات ختم کیوں نہیں ہوئی۔ اس طریقے کا وہ فن اپنے اندر تقریر کا رکھتے ہیں۔ آئیے اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں جناب حضرت مولانا مظہر الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ ماریہ للبنات مظفرہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنی پرمغز خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق اللہ العظیم. معزز دینی ایمانی اسلامی بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء متین اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، عشاء کی نماز کے متصلاً فوراً بعد آپ حضرات بڑے دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے جذبے کو سلام عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، سننے کو اور سنانے والوں کو قبول فرمائے. میں آپ کے لیے نیا ہوں، آپ میرے لیے نیا ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون سی چاشنی کی کون سی مٹھائی کھانا پسند کرتے ہیں. ایسے موقع پر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جب آدمی کہیں پہلی بار پہنچتا ہے کہ کس عنوان سے، کون سے انداز میں کیا کیا باتیں عرض کی جائے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیے 12 بج گیا ہے. 12 بجے کے بعد تو انسان بستر پر بالکل لمبا ہو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے. لیکن آپ کے حوصلے اور ہمت کو سلام ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں، بہت دیر سے سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ حضور سے محبت بھی ہے. تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں کس کو حضور سے محبت ہے. ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات. اچھا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو تقریر سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. اچھا، ماشاءاللہ، آپ موڈ میں نہیں ہیں. اچھا، یہ تو حضور سے محبت ہے. کس کو اپنی ماں سے محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. اور اپنی بیوی سے کس کو محبت نہیں ہے؟ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں. بیوی سے محبت نہیں ہے؟ اچھا، مطلب محبت ہے سب کو. اچھا دیکھیے، 12 بجے تک ہی تقریر ہوتی ہے. 12 بجے کے بعد تو انسان بالکل پریشان حال ہو جاتا ہے. لیکن بندوار کی سرزمین پر بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد و خواتین سب کے سب بیدار ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، ایسا کرو کہ بھائی تھوڑی سی بس 5-10 منٹ بات ہو جائے اور دعا ہو جائے. کیا
کتنا دیر سنا جائے؟ فجر تک تقریر ہو جائے کیا؟ ارے ماشاءاللہ، باپ رے باپ، بڑے ہمت گردہ والا آدمی ہے بھائی. لیکن میں تو مسلسل پروگرام میں ہوں. چلیے تھوڑی دیر کچھ بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ہم لوگ کون ہیں؟ بولیے، سب بولیے. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم زمیندار ہیں یا ہم پٹھان ہیں؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ پیچھے والے بولے ہم کون ہیں؟ آپ مسلمان. ہم اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہم کون ہیں، آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. مسلمانوں کو چند چیزوں کی تعلیم اور ہدایات دی گئی ہیں. مسلمانوں کو، میں خود مائک سے ہٹ کر کے بولنا مناسب سمجھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ مائک کو قریب کر دیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں دن رات تو مائک کے پاس بیٹھا رہتا ہوں. بس آسان انداز میں آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے اور آپ سن لیجئے، بس یہی میرے لیے اور جلسہ کرانے والوں کے لیے کامیابی ہے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، مسلمانوں کو چند چیزوں کی ہدایات اور تعلیم دی گئی ہے. اگر مسلمان اس پر عمل کر لے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. یہ پہلا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چند چیزوں کی ہدایات اور تعلیم دی ہیں. اگر بحیثیت مسلمان اس پر عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے. وہ چند چیزیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. لیکن قبل اس کے کہ مجھے کافی خوشی ہے کہ مرد جتنے دل جمعی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر ہماری خواتین، میری مائیں اور بہنیں بھی بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے دل گردے کے ساتھ، بڑی ہمت و جوامردی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے سن رہی. اللہ تعالی ہم سبوں کے بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرمائے. آمین. دیکھو بھائی، چند باتیں محرم الحرام کی نسبت سے سن لیا جائے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی کچھ باتیں ذہن میں آ جائے گی تو عرض کر دیا جائے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ 2-3 گھنٹہ بولنے کے بعد تو میری مشین گرم ہی ہوتی ہے. اب میرے ساتھ مجبوری ہے کہ میں اب آدھا 1 گھنٹہ کے اندر بات ختم کر دوں تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جتنا دیر بلوا لے ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. پہلی چیز تو یہ ہے، آپ نے بہت دیر سے سنا مولانا صاحب، مولانا مظہر صاحب، مولانا مظہر صاحب. اب کتنے بڑے مولانا ہیں، تار کھجور اتنے بڑے مولانا ہیں، یہ کیا ہے؟ اب ایسے موقع پر جب خوب تعریف ہو جاتی ہے تو بولنے والوں کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. چونکہ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ جیسے آپ لوگ ہمت حوصلے کے ساتھ ایک محلے والوں نے پروگرام کیا، پورے گاؤں والے مل کر کے، ایسے ہی ایک جگہ پروگرام رکھا گیا، خوب بڑے مولانا کو بلایا گیا. تو وہ مولانا صاحب آئے اور تقریر کی، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ، اللہ، زور سے بولی، اللہ ایک ہے. اب مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی. 1 منٹ کی تقریر ہوئی اور میں نے کہا کہ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو 1 گھنٹہ کی بات سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ اے میرے بھائیو، جب 1 منٹ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو 1 گھنٹہ کی بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟
میرا بولنا بھی بیکار ہو جائے گا، تمہارا سننا بھی بیکار ہو جائے گا، چلو دعا کر لو۔ دعا ہو گئی۔ اب بندوار جیسا آدمی ہوگا، اس نے کہا ارے اتنا بڑا مولانا آیا، 1 منٹ میں اپنی بات ختم کر دی، اتنا خرچہ پانی لگا، یہ تو مولوی صاحب ٹھگ کر کے چلا گیا مجھ کو، اب کیا کرو گے؟ تو نوجوانوں نے پھر مشورہ کیا، نہیں، ایک مرتبہ پھر اس کو بلاؤ، لیکن اس مرتبہ سب سن لو، ہم لوگ کہیں گے کہ بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ مولانا صاحب پھر آئے، مولانا صاحب نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اے لوگوں بتاؤ، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پورے مجمع نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب، میری بات، آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ مولانا صاحب نے کہا اللہ کا فضل ہے کہ پچھلی بار سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس بار تو سمجھ میں بات آ گئی۔ تو کہا کہ آج اس بار ایک ہی سبق یاد رکھو، چلو دعا کر لو۔ کہا ارے اللہ اکبر، یہ کیسا مولوی صاحب ہے؟ پھر ٹھگ لیا، اتنا بڑا ٹینٹ، سمیانہ، ڈیکوریشن، مائک، باجا، یہ وہ ساری چیزیں، کھان پان، کرسی، ڈی جے، جو ہوتا ہے سجاوٹ جلسے کا، میں نے کروایا، یہ مولوی صاحب بس۔ اے بندوار والا لڑکا سب ہے، سنو، اس مرتبہ جو ہے بلاؤ۔ اب مولوی صاحب کو سالے کو اس مرتبہ حصک چھوڑا دیں گے۔ اب مولوی صاحب بھی کبھی کسی کا سالہ ہو جاتا ہے، کہا اس مرتبہ مولوی صاحب کو سالے کو پتہ چلے گا۔ اب مولوی صاحب بولا حضرت جی بولو، بندوار سے بول رہا ہوں۔ ہاں بولو، جہاں 2 مرتبہ آئے تھے حضرت، لوگ کو بہت تقریر سمجھ میں آئی ہے، اس مرتبہ پھر آئی ہے۔ حضرت خوش آ گئے۔ پھر کہا قل هو اللہ احد، اے لوگوں یاد رکھو، نبی فرما رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اے لوگوں، بندوار والوں، بتاؤ تقریر سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اب مولوی صاحب کو پتہ چل رہا ہے، پہلے مشورہ کر رکھا تھا کہ روڈ کے اس پار والا کہنا کہ سمجھ میں بات آ گئی، ادھر والا کہنا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بولو بولو، سوچتے کیا ہو، بتاؤ تقریر سمجھ میں آئی یا بھی نہیں، کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ کہا مولانا صاحب تقریر سمجھ میں آ گئی۔ ادھر والوں نے کہا تقریر سمجھ میں نہیں آئی۔ مولانا صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب لوگ سمجھا کہ مولوی صاحب پھنسا، تو مولانا صاحب نے کہا او لوگوں، کس کو تقریر سمجھ میں آ گئی؟ ہاتھ اٹھا دو۔ اس نے کہا مجھے سمجھ میں آ گئی۔ ہاتھ اٹھاؤ ذرا سا۔ نہیں، ادھر والے نہیں اٹھائے۔ جس کو سمجھ میں آ گئی وہ نہیں سمجھنے والوں کو سمجھا دینا، دعا کر لو میں چلتا ہوں۔ دیکھا، تیز تھا مولوی صاحب۔ تو بندوار والو، اب آپ بتائیے، اتنی دیر میری تقریر ہوئی تو سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اب آپ بتائیے۔ ہاں، ادھر سے بھی کچھ بولیں گے؟ تقریر سمجھ میں آ گئی تو آج اتنی ہی رہنے دیجئے، دعا کر لیا جائے۔ ہاں، تو غور سے سن رہے ہیں نا؟ ہاں، غور سے سنیے، چونکہ ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی، تو تقریر ہو رہی تھی تو 2 نوجوان سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، 2 نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نوجوان مستقل لگاتار جس وقت سے جلسہ شروع ہوا وہ سو ہی رہا ہے، اونگ رہا ہے۔ بغل والے کو ڈسٹرب ہو رہا تھا نا، اس نے جگہ اے بھائی اٹھو، کیا تم ہر وقت سوئے رہتے ہو؟ دیکھو مولانا، ایک سے ایک مولانا کی تقریر ہوئی۔ کہا کہ بھائی ہم جاگ رہے ہیں۔ اب سننے والے کو بڑی تکلیف ہوئی، اس وقت سے سو رہا ہے، کہتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، تم تو اونگ رہا ہے۔ کہا نہیں، میں جاگ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جاگ رہے ہو تو بتاؤ کہ مولانا نے کیا تقریر کی؟ تو چونکہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ دلی میں قطب مینار ہے، دلی میں قطب مینار کہاں ہے بھائی؟ دلی میں ہے۔ تو مولانا نے کہا دلی میں قطب مینار ہے، یہی تقریر کی۔ تو جو اونگ رہا تھا اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ مولانا صاحب نے ابھی کیا تقریر کی؟ تو کہا کہ مولانا صاحب تقریر کی ہے۔ کہا کیا تقریر کی ہے بتاؤ تو؟ کیا مولانا صاحب نے کہا کہ دلی میں کتا بیمار ہے۔ قطب مینار کو کیا کہا؟ کتا بیمار ہے۔
تو اب آپ حضرات بتلائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگ من چنگا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ بھائی۔ ہاں ماشاءاللہ، بندوار والوں بڑے اچھے ہو۔ دیکھو